بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا ورد لے کر آیا ہوں جو کہ آپ میں سے ہر عام، ہر خاص، ہر چھوٹا، ہر بڑا بندہ، آپ میں سے ہر بندہ یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ اور ہاں، اس وظیفہ کرنے سے آپ لوگوں کے مال کے اندر، آپ لوگوں کے رزق کے اندر، اور اللہ نے جو بھی آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کون سا وظیفہ ہے؟ آپ میں سے اکثر لوگ یہ وظیفہ کرتے ہوں گے، لیکن وہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کو بار بار یاد کروائیں، کیونکہ مومنوں کو بار بار یاد کروانا یہ مومنین کے لیے فائدہ مند ہے۔ آج آپ کے سامنے جو میں وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ ہے شکر، اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرنا۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ شکر ہے کیا، شکر کسے کہتے ہیں۔ شکر کا جو فلسفہ ہے، اس کی جو فلسفی ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شکر کیا ہے، شکر کب کیا جائے، شکر کیسے کیا جائے۔ اس کے سارے جتنے بھی اس کے درجات ہیں، جتنی بھی اس کے متعلق باتیں ہیں، وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ شکر کیا ہے۔ حضرت ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل تحقیق کے نزدیک اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے جو انسان کو نعمتیں ملتی ہیں، ان نعمتوں کا خضوع کے ساتھ، دل کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اعتراف کر لینا۔ یعنی مجھے جو نعمت مل رہی ہے یہ خدا کی طرف سے مل رہی ہے، مجھے آنکھیں دی گئی ہیں یہ خدا کی طرف سے دی گئی ہے، مجھے رزق دیا گیا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، مجھے اولاد دی گئی ہے یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اس چیز کا اعتراف کرنا یہ شکر کہلاتا ہے، چاہے آپ زبان سے بولیں یا نہ بولیں، چاہے آپ کسی ہاتھ سے، آپ جسم کے کسی بھی بدن سے شکر کا اظہار نہیں بھی کر پاتے، صرف آپ دل کے ساتھ اس چیز کا اعتراف کر لیں کہ مجھے جو کچھ مل رہا ہے میرے خدا کی طرف سے ہے، تو یہ شکر کہلاتا ہے۔ اور حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی خوبصورت شکر کی تعریف کی ہے۔ شکر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ الشکر رویت المنعم لا رویت النعمہ۔ شکر یہ ہے کہ منعم یعنی جو انسان کو نعمتیں دے رہا ہے، یعنی اللہ کی ذات، اس کی طرف انسان کی نگاہ ہونی چاہیے، لا رویت النعمہ، نہ کہ نعمت کی طرف نظر ہونی چاہیے۔ یعنی اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شکر یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کی طرف دیکھیں۔ ہمارا جو زندگی کا مقصد ہے، ہماری عبادتوں کا مقصد ہے، ہماری ریاضتوں کا مقصد، ہم جتنی بھی جد و جہد کرتے ہیں، عبادتیں، ریاضتیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، اس کا مقصد ایک ہونا چاہیے کہ خدا کی ذات کو پا لینا۔ جب خدا کی ذات ہم اس کو پالیں گے، حاصل کر لیں گے، اس کا قرب حاصل کر لیں گے، اس کا وصل حاصل کر لیں گے، اس کی محبت کو جب ہم پالیں گے تو پھر یقیناً دنیا کیا، جنت کے سارے خزانے ہمارے حصے میں آ جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی شکر کی تعریف کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ شکر کے اندر شکر کا ایک سبب پایا جاتا ہے، اور وہ سبب کیا ہے؟ دیکھیے، ایک شخص ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے خدا نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ اب اس اولاد کے عطا ہونے پر جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اس شکر کے اندر شکر کا ایک سبب یہ پایا جاتا ہے کہ وہ بندہ اپنے رب سے اور اولاد کا طالب ہوتا ہے، تو یہ شکر ہے۔ اب ہم چلتے ہیں شکر کی اقسام کی طرف کہ شکر کی کتنی قسمیں ہیں۔ اس میں بیسیکلی طور پر شکر کی 3 قسمیں ہیں۔ اس میں پہلی قسم آتی ہے زبان کے ساتھ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، یعنی جو نعمتیں انسان کو رب کائنات نے عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا اچھے کلمات کے ساتھ خدا کی حمد، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی بیان کر کے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور یہ زبان کے ساتھ شکر ادا کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے بدن اور تمام جسم کے اعضاء، ان کے ساتھ اپنے رب، اپنے منعم کا شکر ادا کرنا۔ اس کی مثال کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو اٹھے، آپ نے وضو فرمایا، آپ مصلی پر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ قیام میں زارو کتار رونا شروع کر دیا۔ جب آپ رکوع میں گئے تو نورانی برسات آپ کی آنکھوں سے چھما چھم برسنے لگی۔
یہی حال سجود کے اندر تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ساری رات جو ہے وہ حضور کی آنکھوں سے موتی برستے رہے حتیٰ کہ صبح کا وقت آ گیا۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنی عبادت کا اہتمام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اگلوں اور آپ کے پچھلوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو حضور کا بڑا پیارا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا ولما لا افعل، کیا میں اپنے رب کی عبادت کر کے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی آپ نے اپنے بدن کے ساتھ، اپنے جسم کے اعضاء کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کیا۔ تیسرا ہے دل کے ساتھ شکر ادا کرنا، یعنی وہی بات جو حضرت ابو علی دقاق نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت کی جتنی بھی نعمتیں ہمارے اوپر چھما چھم برس رہی ہیں، ان نعمتوں کا دل کے ساتھ اعتراف کر لینا کہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے یہ خدا کی طرف سے مل رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ مجھے بتائیں میں آپ کا شکر کیسے ادا کروں، اور ساتھ یہ بھی جملہ عرض کیا یا باری تعالیٰ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھے شکر کی جو توفیق ہے یہ تمہاری طرف سے ہی ملنی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ داؤد تمہارا شکر ادا کرنا ہو گیا ہے، تم شاکر بن گئے ہو، کیونکہ یہی شکر ہے کہ جو بندہ دل سے اعتراف کر لیتا ہے کہ جتنی نعمتیں اس کو مل رہی ہیں وہ میری طرف سے ہی مل رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، دعا کی، التجا کی کہ یا باری تعالیٰ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، ان کو ابو البشر بنایا اور فلاں 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 کام کیا، تو پس بتائیے کہ تیرے شکر کی صورت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام نے ان ساری نعمتوں کا اعتراف کیا کہ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں ملی ہیں، یہی ان کا شکر ادا کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے بندے کا شکر ادا کرنا، ایک ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے اس کی شان کے مطابق بندوں کا شکر کرنا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، یہ تو سنا ہے، لیکن اللہ رب العزت بھی اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کا شکر ادا کرتا ہے، یہ نہیں سنا۔ تو آئیے صوفیہ کرام کے نزدیک اللہ رب العزت کا اپنی شان کے مطابق شکر کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے بندے کی طرف سے شکر ادا کرنا یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان سے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اچھے الفاظ کے ساتھ اس کی حمد بیان کر کے، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی بیان کر کے، یہ ہے بندے کا شکر ادا کرنا۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا یہ ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے، وہ ہے کہ بندہ تھوڑا عمل کرتا ہے لیکن اس پر اللہ رب العزت اس کو زیادہ اجر عطا فرماتا ہے، یہ اس کی شان کے مطابق شکر ادا کرنا ہے۔ بندے کا شکر یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں آ جائے، اس کی فرما برداری میں آ جائے، رب تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے، یہ بندے کا شکر کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا بندے کے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں کہ جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں۔ عربی میں جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اس کو شاکر کہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جو ہیں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ایک ایسا صفاتی نام رکھا ہے شکور۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا شکور، کسی کا نام عبد الشکور بھی ہوتا ہے۔ شاکر اور شکور اس میں جو بنیادی طور پر فرق ہے اس کو سمجھ لیجیے۔ شاکر اس بندے کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو کوئی نعمت عطا فرمائی، وہ نعمت اس کے پاس موجود ہے، اس پر رب کا شکر ادا کرے۔ اور شکور اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کو نعمت نہیں عطا فرمائی، وہ چیز اس کے پاس موجود نہیں بلکہ مفقود ہے، پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس کو شکور کہتے ہیں۔ شاکر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا کرے اور اللہ رب العزت کا اس نعمت کے اوپر شکر ادا کرے، اس کو شاکر کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کسی بندے کے اوپر نعمت کو روک دے لیکن وہ بندہ پھر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرے، اس کو شکور کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، انبیاء کا تذکرہ آپ پڑھ لیجئے قرآن پاک میں، انبیاء کو جس نام سے اور جس لقب سے ملقب کیا گیا ہے وہ شکور کا لفظ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ شخصیت تھی، بیٹھتے تھے اللہ کا شکر ادا کرتے، کھڑے ہوتے اللہ کا شکر ادا کرتے، کھاتے اللہ کا شکر ادا کرتے، پیتے، حتیٰ کہ جو کوئی بھی عمل کرتے اللہ کا شکر ادا کرتے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا انہو کان عبدا شکورا، یعنی یہ وہ میرا بندہ ہے جو شاکر کی لسٹ سے نکل کر اب شکور بن چکا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، آج سے عہد کر لیجئے کہ ہم نے ہر حال، ہر وقت،
ہر لمحہ، ہر کیفیت کے اندر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ چاہے ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، چاہے نہیں مل رہی پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری بارگاہ میں شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی